فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ المتین وقولہ الحق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ صلوات محمد وعلى محمد۔ برادران دین و اسلام، یہ آیت سارے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کل 313 تھی۔ لڑنے کا سامان نہ تھا، کھانے کی جگہ کے اوپر خالی سوکھی ہوئی کھجوریں تھیں جو لوگ کھا رہے تھے۔ مقابلے کے اوپر سر سے پاؤں تک اسلحہ میں ڈوبا ہوا ایک لشکر تھا۔ دونوں طاقتوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن قرآن مجید نے کہا کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ وہ اکثریت میں ہے تو ہوا کریں، ان کے پاس اسلحہ ہے تو ہوا کرے، وہ بظاہر کثیر ہیں تو ہوا کریں، تمہاری تعداد کم ہے تو ہوا کرے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے تو نہ ہو، مگر ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ہم تمہارے ساتھ ہیں تو ہماری پیشین گوئی سن لو، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ یہ پورا جمگھٹ جو تمہارے سامنے لگا ہوا ہے لشکر، ان کو شکست فاش ہوگی اور یہ منہ پھیر کر بھاگیں گے۔ تو ہماری طاقت یہ ہے کہ جب جب ہمارا ایمان مکمل رہا ہے، ہم نے ناطاقتی سے طاقت کو شکست دی ہے۔ ہم نے کم ہونے کے باوجود کثرت کو شکست دی ہے، اس لیے کہ ہمارا معبود ہمارے ساتھ رہا ہے، تو اس کا دامن نہ چھوٹنے پائے، اس کا دامن پکڑے رہیے تو وہ آپ کا ضامن رہے گا۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے، جو آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے برابر پیش کر رہا ہوں، کہ اللہ نے اپنے محبوب، اپنے حبیب، اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ان کو شکست ہو جائے، آخر میں غلبہ انہی کو ہوگا، آخر میں کلمہ انہی کا پڑھا جائے گا، آخر میں دین انہی کا رہ جائے گا۔ اپنے بارے میں قرآن نے کہا ہے، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے بڑے سے بڑے آتھر و مصنف کی لکھی ہوئی جس میں کہیں نہ کہیں کوئی بات غلط نہ آ گئی ہو۔ کوئی کتاب آپ نہیں دکھا سکتے ہیں، کوئی انسائکلوپیڈیا آپ نہیں دکھا سکتے جس میں کوئی نہ کوئی بات غلط نہ آ گئی، اور مستقبل کے بارے میں تو کوئی گفتگو کرتا ہی نہیں ہے۔
سب حال و ماضی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، مگر صرف یہ قرآن کا دعویٰ اس لیے کہ یہ کتاب ادھر سے آ رہی جس کا علم علم مطلق ہے۔ ہمارے لیے جو گزر گیا وہ ماضی ہے، جو گزر رہا ہے وہ حال ہے، جو آنے والا ہے وہ مستقبل ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی شے مستقبل ہے نہ کوئی شے ماضی ہے، جو ہے وہ حال ہی حال ہے۔ تو اس کی بتائی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جو اس نے ماضی کے بارے میں فرما دیا وہی صحیح، جو حال کے بارے میں کہہ دیا وہی صحیح، اور جو مستقبل کے بارے میں کہہ دیا، آئندہ کے بارے میں کہ کیا ہوگا، وہ بھی صحیح، اس میں فرق نہیں ہو سکتا۔ مثال آپ کے سامنے موجود ہے، قرآن مجید کا 30واں پارہ، اس میں سورہ مسد ہے، چھوٹا سا سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، مطلب بتا رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں۔ ابو لہب دیکھیے، پیغمبر کا چچا، غیر نہیں تھا۔ ابو لہب پیغمبر کا چچا، مگر یہی سب سے بڑا دشمن پیغمبر کا۔ ابھی چچا بھی کہیں بھتیجے کا دشمن ہوتا ہے؟ مگر نہ اس کے رشتے سے انکار کیا جا سکتا ہے نہ اس کی دشمنی سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ پیغمبر کے دشمن اور بھی تھے، لیکن نام لے کر قرآن مجید نے کسی کی مذمت نہیں کی۔ قرآن پردہ پوش ہے، مگر یہ اکیلا بدنصیب پیغمبر کا اپنا چچا ایسا کہ جس کا نام لے کر ارشاد ہو رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ مسئلہ کیا تھا؟ اچھا خاصا آدمی تھا، اچھا خاصا آدمی تھا، گڑبڑ نہیں تھا۔ شادی ایک غلط جگہ ہو گئی، اور آپ جانتے ہیں، آپ کیا بھی یہ مسئلہ ہوگی، اور ہمارے یہاں تو یہ ہے ہی، میں نام تو لیتا نہیں ہوں، جب قرآن نام نہیں لے رہا تو میں کو نام لوں؟ سمجھنے والے خود ہی سمجھ لیں گے کہ ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف۔ تو جورو کا بھائی بڑا خطرناک تھا، اس کی وجہ سے یہ پیغمبر کی جان کی دشمن ہو گئی۔ ام جمیل اس کا نام تھا، اور اسی کے ساتھ ابو لہب کی شادی ہوئی، اور بیوی کی غلامی میں کائنات کے تاجدار سے باغی ہو گیا یہ منحوس انسان۔ ام جمیل کی عداوت کا عالم یہ تھا، میں تمام شیعہ اور سنی بھائیوں کو جس مسلک سے ہوں، 1 گھنٹے مجلس پڑھتا ہوں، زیادہ پڑھتا نہیں، ریفرنسز دیتا جاؤں گا تو پھر اس میں دیر ہوتی جائے گی، لیکن یہ آپ اطمینان رکھیں کہ میں کسی ایک فرقے کی کتاب سے کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تفہیم القرآن کو آپ دیکھ لیں، علامہ مودودی کی، اتنے جلیل، اتنے بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے تفہیم القرآن میں، کہ ام جمیل کا عالم یہ تھا کہ صبح صادق سے پہلے پیغمبر کے دروازے پر جا کر یہ کانٹے دار جھاڑیاں بچھا دیا کرتی تھی کہ پیغمبر صبح صادق کے وقت جب نماز کے لیے نکلے تو صبح صادقی اذیت سے شروع ہو، کانٹے پاؤں میں چبھیں۔ اور کیا آپ نے؟ اور ابو لہب کا عالم یہ کہ پیغمبر جدھر جدھر جا رہے ہیں، معاذ اللہ، توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ پیچھے پیچھے کہ ان کی بات نہ سنو، یہ معاذ اللہ پاگل ہیں، ان کی بات نہ سنو، یہ جادوگر ہیں، ان کی بات نہ سنو، یہ دیوانے ہیں۔ اور یہ قریش کا ایک بڑا انسان تھا، لوگ بھڑک جاتے تھے۔ تو جب بات حد سے آگے بڑھی تو اب قرآن نے پیشین گوئی کی۔ بھئی پیغمبر کے بڑے بڑے دشمن تھے، بڑے بڑے دشمن تھے جو بعد میں جانثار ہو گئے،
تاریخ موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں قرآن نے پیشین گوئی کی، اور اس کی بیوی کے بارے میں کہ یہ دو ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان کی زبان پر کبھی اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ نہیں آئے گا. ہم نے ان کی وفاداری کا لحاظ رکھا ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں کریں کہ جہنم میں ان کو ایک کہیں اور رکھیں اور ایک کو کہیں اور رکھیں. یہ دنیا میں ساتھ رہے ہیں تو جہنم میں بھی ہم ساتھ ہی ساتھ ان کو رکھیں گے، ان کا ہنی مون وہیں ہوگا. دیکھیے یہ عورت بڑی تیز تھی اور ابو لہب بھی بڑا ہوشیار آدمی تھا. اس سورہ کے نازل ہونے کے کچھ دن کے بعد، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا ہے، بعض اہل کتاب کا کردار پیش کیا ہے کہ صبح کو جا کر رسول کے سامنے کہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ وکفروا آخرہ، اور جب شام ہونے لگے تو انکار کر دو کہ ہم تو ان پر ایمان لائے تھے مگر یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے ہیں. تو اب پھر ہم پلٹ کر اپنے مسلک میں آ رہے ہیں، تو جب یہ صورتحال ہوگی تو دو چار تمہارے ساتھ گھسٹ کے آ جائیں گے کہ بھائی یہ تو ایمان لیا ہے، تو یہ جب واپس ہونے تو مطلب کوئی بڑا معاملہ. تو ابو لہب بھی یہ کر سکتا تھا، ام جمیل بھی یہ کر سکتی تھی، مگر آپ تاریخ کو پڑھ لیں کہ انہیں نے نفاق کے طور کے اوپر بھی کبھی اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ زبان پر آنے نہیں دیا. آپ جس تفسیر کو چاہے پڑھ لیں، اردو میں بہت تفصیل سے یہ واقعہ تفہیم القرآن میں بھی موجود ہے. جب یہ سورہ نازل ہوا، اس سورہ میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا بہت مذاق اڑایا گیا تھا. لوگ دیکھ دیکھ کر ہنستے تھے ان کو اور یہ سورہ پڑھتے تھے. تو ام جمیل نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا مذاق تو اڑایا ہے. اب بہت ہی بدتمیزی اور گستاخی کے ساتھ اس نے حضور کا نام لیا اور کہا کہ اچھا مجھے کہیں ملیں تو بتاؤں، کہیں مجھے دکھائی دے جائیں تو میں ان سے سمجھوں. اور وہ مکے گلیوں میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر رسول کو ڈھونڈتی پھر رہی کہ ملیں تو میں ان کو معاذ اللہ استغفر اللہ ان کی شان میں گستاخیاں کروں اور معاذ اللہ ان کو استغفر اللہ ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کروں. لیکن رسول نہیں مل رہے تھے. مگر یہ خبر مسلمانوں میں عام ہو گئی کہ یہ اتنی خطرناک عورت، زبان دراز، بدتمیز، گستاخ، پتہ نہیں حضور کو دیکھے گی تو کیا کیا کہے گی. تفہیم القرآن سے پڑھ رہا ہوں میں. علامہ مودودی وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اسی دوران مسجد الحرام میں کعبہ مقدس کے نزدیک حضور بھی تشریف فرماتے سرکار، اور سرکار کے پہلو میں آپ کے مقدس صحابی حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف فرما تھے. اور پیغمبر کے صحابی حضور سے کہہ رہے تھے کہ حضور وہ تو بڑا غضب ہو گیا ہے، جب سے یہ سورہ نازل ہوا ہے وہ تو آپ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ مجھے ملے تو میں ان کو بتاؤں اور دکھائی دیں تو ان کو مزہ چکھاؤں. وہ ابھی یہ فرما ہی رہے تھے کہ علامہ مودودی تحریر فرماتے ہیں کہ وہ سامنے سے نمودار ہو گئی، اور انہوں نے فرمایا کہ حضور بڑا غضب ہو گیا، وہ آ گئی. پیغمبر نے بھی دیکھا کہ وہ آ گئی. علامہ مودودی لکھ رہے ہیں، تفہیم القرآن میں آپ پڑھ لیں، اور بھی کتابوں میں ہے اسی طرح سے واقعہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے فرمایا کہ حضور وہ آ گئی تو پیغمبر نے مسکرا کر کہا کہ وہ آ گئی تو آنے دو، وہ آ گئی تو آنے دو، اسے خالی تم دکھائی دو گے، میں دکھائی نہیں دوں گا. کیا فرمایا پیغمبر نے کہ میں دکھائی ہی نہیں دوں گا، صرف تم دکھائی دو گے. انہوں نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو آپ کے پہلو سے پہلو ملائے بیٹھا ہوا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں اور میں کہیں اور، تھوڑا تو دونوں پہلو سے پہلو ملائے بیٹھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دکھائی دوں
اور آپ دکھائی نہ دیں. کہا کہ اب یہ آئے گی تو دیکھ لینا. چنانچہ وہ ان کو دیکھتی ہوئی سیدھی بجلی کی طرح سے لپکتی ہوئی آ کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی. اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ موعود لکھتے ہیں کہ انہی سے حضرت ابوبکر صدیق سے خطاب کر کے اس نے کہنا شروع کیا کہ وہ تمہارے ساتھی نے میرا مذاق اڑایا ہے، وہ مجھے کہیں دکھائی دے جائے تو بتاؤں. او پہلو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں نظر آئے تو میں سمجھوں ان سے. گھر معلوم کتنی دیر تک وہ بک بک کرتی رہی، یہی کہتی ہے کہ مجھے ملیں اور مجھے دکھائی دیں اور نظر آ جائیں تو میں یہ کروں تو میں یہ کروں تو یہ میں کروں. وہ یہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں. غرض کہ جب وہ گرج کر چمک کر برس کر چلی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ حضور وہ تو واقعی یہی ہوا کہ آپ اسے دکھائی نہیں دیے. سرکار خالی مجھ سے ہی باتیں کرتی رہی، وہ آپ اسے دکھائی نہیں دیے. مسلمانوں کی خدمت میں دست ادب باندھ کر عرض کروں گا کہ پہلی ہی منزل پر مسئلہ صاف ہو گیا. کہ جب اللہ اپنے کسی ہادی کو بچانا چاہتا ہے تو اس پر غیبت کے پردے ڈال دیا کرتا. اچھا آپ یہ غور کریں، تمام مسلمان بھائی غور کریں، سب مسلمان بھائی، سنی شیعہ سب حضرات غور فرمائیں کہ بھئی یہ ہوا کیا چکر کہ جب پیغمبر اور پیغمبر کا ایک مقدس صحابی دونوں تشریف فرمائے وہاں کے اوپر، تو یہ ہوا کیسے کہ ایک دکھائی دے اور ایک دکھائی نہ دے؟ یہ کیسے ہوا؟ اب یہ بات جو بچے اور نوجوان جو افراد کالج سے پڑھے لکھے نکلے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے پر اس کو اپریشیٹ کر سکیں گے. دیکھیے، نور کی کچھ قسمیں وہ ہیں جو دکھائی دیتی ہیں اور نور کی کچھ قسمیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھ تو سکتے ہیں مگر وہ نور آپ کو خود نہیں دکھائی دے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب آپ سب سمجھ لیں گے. خدا نہ خواستہ اللہ محفوظ رکھے آپ میں سے کوئی بیمار ہو جائے اور کسی کلینک میں یا اسپتال میں جائے اور ڈاکٹر کہے کہ ہم آپ کا ایکس رے کریں گے. ایکس رے کیا ہے؟ ایکس ریز، لہریں روشنی کی جس کا نام ہے ایکس. ان لہروں میں صفت کیا ہے کہ پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ تو یہ آپ کو دکھا دیں گی مگر خود یہ نور کی لہریں آپ کو نہیں دکھائی دیں گی. الٹرا وائلٹ جو نور ہوتا ہے، جو روشنی ہوتی ہے، اس میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں وہ آپ کو دکھا دے گا کہ کہاں پر کیا چیز. آج کل جو زیادہ ماڈرن اسلحے چل رہے ہیں ویپنری، اس میں الٹرا وائلٹ ریز استعمال کی جاتی ہیں کہ اندھیرے میں وہ آپ کو دکھا دے گا کہ فلاں جگہ وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے مگر اس فلاں آدمی کو خود روشنی کی وہ لہر نہیں دکھائی دے گی. فرمایا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ کہ خاک میں اور مٹی میں اور نور میں ایک فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ مٹی جہاں بھی ہوگی دکھائی دے جائے گی. نور کے منزل میں اتفاق ہے کہ چاہے تو دکھائی دے اور چاہے تو نہ دکھائی دے. صلوات بر محمد و آلہ. تو حضور کی خلقت چونکہ نور سے ہوئی تھی اس لیے ان میں یہ صلاحیت تھی، اللہ نے رکھی تھی. اور باقی جتنے افراد تھے وہ لاکھ مقدس بزرگ محترم لیکن سب خاکی. اور یہ نوری. تو اب آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید نے جو بات کہہ دی تھی وہ صحیح ہو کر رہی یا نہیں رہی. موضوع جو میں لے کر چل رہا ہوں اس میں چونکہ مجھے جو بریفنگ ہو رہی ہے، جو فیڈ بیک مل رہا ہے
وہ یہ مل رہا ہے کہ یہاں پر الحمدللہ اللہ کا میرے معبود، میں کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں کہ میری جو تمنا تھی وہ تو نے پوری کر دی کہ میرے مجمع میں سنی اور شیعہ کا مسئلہ نہ آنے پائے۔ سنی بھی میرے بھائی، شیعہ بھی میرے بھائی، ہر فرقے کے لوگ جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے اس کا دین اسلام، اور جب اس کا دین اسلام تو فرقہ الگ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دین تو ایک ہے، دین ہے تنا، فرقہ ہیں شاخیں، تو جب تنا ایک ہے تو درخت ایک ہے، شاخیں الگ الگ ہیں، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب کیا آپ نے؟ تو میرے لیے بہت ہی یہ خوش آئند بات ہے، اور پھر مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں پر کالجز کے لوگ بھی آ رہے ہیں، یونیورسٹیز کے حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں، جن کی نظر جدید علوم پر ہے وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، جن کی نظر قدیم علوم کے اوپر ہے وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، جو نسبتاً کم ظاہری اعتبار سے، یہ آپ نہ سمجھیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھنے میں یہ بھی مسئلہ آپ سمجھ لیں، جس کو میں انگریزی میں اگر کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ لٹریسی اور ایجوکیشن میں فرق ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لٹریٹ ہوتے ہیں مگر ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لٹریٹ نہیں ہوتے مگر ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو ایجوکیشن کا تعلق دماغ سے ہے، جس کے دماغ میں علم ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے، چاہے پڑھا لکھا نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے میں گفتگو کو ملا کے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ چونکہ سب میرے مہمان ہیں تو سب کے ذوق کا لحاظ مجھے رکھنا پڑے گا، تو میری مجبوری کو آپ ذرا نظروں کے سامنے رکھیے گا کہ چونکہ مجمع میں ہر سطح فکر کے افراد ہیں، لہٰذا میری تقریر میں بھی اتار چڑھاؤ آپ کو نظر آئے گا۔ تو موضوع میرا یہ ہے کہ جب قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ دین اسلام غالب ہو کر رہے گا اور یقیناً غالب ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، مگر اس وقت یہ حالات کیوں ایسے؟ اس کے لیے کل سے میں نے گفتگو شروع کی ہے کہ کوئی بھی تحریک جانوروں کے ذریعے غالب نہیں ہو سکتی، انسانوں کے ذریعے غالب ہو سکتی ہے۔ یہی میں نے گفتگو چھیڑی تھی، اور اس میں نے جو بات عرض کی تھی وہ یہ کہ جانور میں جان ہوتی ہے اور جانور میں جذبات ہوتے ہیں، اس میں غصہ ہوتا ہے، اس میں خوشی ہوتی ہے، اس میں رنج ہوتا ہے، اس میں حسد بھی پایا جاتا ہے، جانور میں اس میں کینہ بھی پایا جاتا ہے۔ شتر کینہ مشہور ہے، شتر اونٹ کو کہتے ہیں نا، اونٹ بات نہیں بھولتا، وہ بدلہ لے گا آپ سے، چاہے 10 برس کے بعد بدلہ لے، چاہے 50، اگر آپ نے اس کو ستایا ہے بلا وجہ کے لیے تو آپ سے بدلہ ضرور لے گا، وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان سب کا تعلق جذبات سے ہے۔ انسان کی خصوصیت کیا ہے؟ عقل۔ تو اگر آپ نے مسائل کے حل کے سلسلے میں جذبات کو اختیار کر لیا تو مسائل الجھنے کے بجائے سلجھنے کے بجائے الجھتے چلے جائیں گے، اور اگر آپ نے عقل کی راہ کو اختیار کیا تو الجھے ہوئے مسائل سلجھتے چلے جائیں گے۔ اور میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اتنا بڑا مجمع مسلمانوں کا بیٹھا ہوا ہے، میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں مؤدب طریقے پر کہ حضور کے پاس کتنی عقل تھی؟ ہم کیا بتائیں حضور کے پاس کتنی عقل تھی؟ بھائی ہم تو خود ہی بدھو ہیں، ہم کیا بتائیں ان کے پاس کتنی عقل تھی؟ ہم کیا بتائیں ان کے پاس کتنی عقل تھی؟ لیکن وہ علی کہ جس نے رسول کی گود میں آنکھ کھولی تھی اور جس کی گود میں رسول نے آنکھ بند کی تھی، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ یا علی آپ یہ بتائیے کہ حضور کے پاس اللہ نے کتنی عقل دی تھی،
تو مسلمانوں سنو گے؟ کیا علی ایگزیجریشن کریں گے؟ کیا علی مبالغہ کریں گے؟ نہیں بلغہ میں مولا علی نے فرمایا ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی میری زبان پر جھوٹ نہیں آیا. تو ایگزیجریشن مبالغہ تو جھوٹ ہوتا ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن آنے دو اور صبح قیامت تک جتنے دنیا کے عقل مند ترین انسان گزرے ہیں، فلسفی، تھنکرز، روشن فکر، مفکر، اساتذہ، پروفیسرز، سائنٹسٹ، ان سب کی عقلوں کو جمع کرو اور جمع کرنے کے بعد قیامت کے میدان میں ایک ترازو کو نصب کرو. اب عقل کے لیے ترازو دوسری طرح کی ہوگی، اور ایک پلے میں ساری دنیا کے عقل مندوں کی عقل کو رکھ دو اور دوسرے پلے میں فقط سرکار کی عقل کو رکھو تو حضور کی عقل کا پلہ جھک جائے گا. اسی لیے برادران اسلامی میرے درد کو سمجھیے، میرے دکھ کا آپ اندازہ کیجیے. حضور نے کیا فرمایا؟ نماز اپنی جگہ اہم، رکن دین. سن لیجئے، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے. شیعہ حضرات بھی یہاں موجود ہیں، وہ سن لیں کہ اہل بیت طیبین و طاہرین کے سلسلے کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس منا، اصول کافی ہماری ایک معتبر ترین کتاب، لیس منا من استخف بالصلاۃ. کوئی آدمی اگر نماز کو کسی بھی شے سے کم سمجھتا ہے تو وہ کسی اور کا ہوگا، ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے. روزے کی اہمیت، قرآن مجید کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام، جو جسے قرآن مجید کہتے ہیں اس کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں. حج کی اہمیت، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، قرآن جس کے بارے میں کہہ دے ہم کیسے اسے کم کر سکتے ہیں. زکوٰۃ، آتوا الزکوٰۃ آتوا الزکوٰۃ آتوا الزکوٰۃ سینکڑوں مرتبہ قرآن میں آیا ہے، ہم کیسے زکوٰۃ کی اہمیت، سب کی اہمیت اپنی جگہ پر. مگر حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں لا دین لمن لا عقل لہ. تمہارے پاس نماز بھی ہے، تمہارے پاس زکوٰۃ بھی ہے، تمہارے پاس تلاوت قرآن بھی ہے، تمہارے پاس روزہ بھی ہے، مگر عقل نہیں ہے. لا دین. یہ اگر انشاءاللہ موقع ملا تو میں سنوں گا کہ تمہارے پاس مذہب تو ہے مگر دین نہیں ہے. مذہب و دین کا فرق آگے انشاءاللہ کبھی سنوں گا. مذہب تو ہے تمہارے پاس مگر دین تمہارے پاس نہیں ہے. حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے ہیں، زمین پر تشریف فرما ہیں. حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور نازل ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ آدم سکون کچھ تھوڑا مل گیا. کہاں؟ ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی، میں اس کی مرضی پر راضی ہوں. کہا اللہ نے تم کو اس زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. یہ قرآن نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، مگر وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. کہا کیا امتحان ہے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ سمبولک لینگویج ہے، لیگوریکل لینگویج ہے، یہ ذہن میں رہے. کہا کہ
امتحان اس بات میں ہے کہ تمہارے سامنے 3 چیزیں رکھی جاتی ہیں، 3 میں سے ایک کو لو اور 2 کو چھوڑو۔ اگر تم نے صحیح چیز کو منتخب کیا تو تم کامیاب ہوگے، اور اگر غلط کو اٹھا لیا تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اب پوری خلافت اس امتحان پر ٹکی ہوئی ہے۔ کہا وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہا کہ وہ 3 چیزیں، دیکھیے یہ دین کے پیغمبر بھی ہیں، ذہن میں رہے۔ کہا وہ 3 چیزیں ہیں، پہلے ہے دین۔ کیا ہے پہلے؟ دوسرے کیا ہے؟ حیا، غیرت، جو امریکنز کے علاوہ سب میں پائی جاتی ہے، یورپینز کے علاوہ سب میں پائی جاتی ہے۔ تو پہلے دین، دوسرے غیرت، جس کو انگریزی میں کہا جا سکتا ہے سینس آف سیلف ریسپیکٹ۔ اور جناب آدم نے پوچھا تیسری شے کیا ہے؟ کہا تیسری شے ہے عقل۔ یہ بتائیے، لینے کا مسئلہ تو بعد میں گیا، پہلے بتائیے چھوڑیں کسے؟ کسے چھوڑیں؟ اگر جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر کوئی امریکن یا یورپین ہوتا تو وہ کہتا کہ سب سے پہلے میں غیرت کو چھوڑتا ہوں، ہے نا؟ اور اگر کوئی کمیونسٹ بلاک کا رہنے والا ہوتا، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو وہ کہتا کہ سب سے پہلے میں دین کو چھوڑتا ہوں۔ اب برا نہ مانیے گا۔ اور اگر عرب ہوتے تو وہ کہتے سب سے پہلے میں عقل کو چھوڑتا ہوں۔ مسئلہ یہ کہ یہاں آدم کیا چھوڑیں، کوئی چیز چھوڑنے والی ہے ہی نہیں، کوئی شے چھوڑنے والی ہے ہی نہیں۔ دین کے نبی بن کر آئے، دین کو کیسے چھوڑ دیں بھائی؟ حیا، الحیاء من الایمان، حیا اور غیرت ایمان کا جز ہے، اسے کیسے چھوڑ دیں؟ عقل کو کیسے چھوڑ دیں؟ چکریں پڑے۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد سوچا، فکر کی، غور کیا، کہا اچھا جبرائیل تو میرے رب سے کہہ دو کہ میں عقل کو لیتا ہوں۔ ابھی عقل کو لیتے ہیں تو بہت اچھا کام ہے، مگر عقل کو لینے کا مطلب یہ ہے کہ میں عقل کو لیتا ہوں اور دین کو اور حیا کو چھوڑتا ہوں۔ یہاں مسئلہ یہ چھوڑنے والا، میں نے کہا کہ یہ سب سمبولک لینگویج ہے، علاماتی زبان ہے۔ تو جب جناب آدم نے فرمایا کہ میں عقل کو لیتا ہوں اور دین و حیا کو چھوڑتا ہوں، تو روایت بتاتی ہے کہ دین اور حیا نے کہا، حیا سے جبرائیل نے کہا، جناب جبرائیل نے فرمایا کہ تم چلو، تم کو تو آدم لینے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے تو عقل کو لے لیا۔ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ اب ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا اسی وقت حکم دیا تھا کہ جدھر جدھر عقل جائے پیچھے پیچھے تم بھی جاؤ۔ بہت بنیادی بات ہے۔ مجھے کل یہ اطلاع ملی کہ یہاں ہندو بھائی بھی آ رہے ہیں، وہ بھی میرے بھائی ہیں، شوق سے یہاں سے وہ بھی کچھ لے کے جائیں گے، ضرور آئیں۔ مگر اسلام میں اور دوسرے دھرموں میں، اور بہت اچھے اچھے دھرم ہیں وہ، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، دوسرے مذہب بھی بہت اچھے اچھے ہیں، مگر خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ میں بطور مثال عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کرسچینٹی کو لے لیجئے، عیسائیت کو لے لیجئے، ان کا پہلا عقیدہ کیا ہے؟ ایک میں تین، تین میں ایک۔ اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی ہم کو سمجھاؤ، ہماری سمجھ میں نہیں آتا،
کہ ایک میں تین اور تین میں ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک میں تین اور تین میں ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھاؤ ہم کو۔ تو کہیں گے کہ اگر آپ عیسائی ہونا چاہتے ہیں تو سمجھنے کی فکر نہ کیجئے، مان لیجئے، مان لیجئے، یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ مگر اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نے کوئی شے سمجھے بوجھے بغیر مان لی تو تم رسمی مسلمان تو ہو سکتے ہو، اصلی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہر شے کو پہلے سمجھو، عقل کو آگے رکھو۔ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اب تک بچائے ہوئے تھا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں یہاں پر گول کر جاتا تھا۔ ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ جو جماعت اسلامی کے افراد تشریف فرما ہیں ان کو یقیناً عربی آتی ہوگی، بہت سے علماء تشریف فرما ہوں گے، طلباء تشریف فرما ہوں گے جو عربی زبان سے یقیناً واقفیت رکھتے ہوں گے۔ عربی زبان میں ایک شے ہوتی ہے موصوف صفت، اور ایک ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ، دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ یہاں پر ترجمہ اکثر لوگوں نے گڑبڑ کر دیا ہے۔ اگر یہاں پر موصوف صفت ہوتا تو قرآن کی آیت یوں ہوتی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، والدین الحق، الف لام اس میں لگا ہوا ہوتا۔ جب الدین الحق ہوتا تو اس کا ترجمہ ہوتا سچا دین۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اگر الدین الحق ہوتا تو اس کا ترجمہ ہوتا سچا دین جو غلطی سے لوگ کر جاتے ہیں۔ نہیں، اس کا ترجمہ صحیح سچا نہیں۔ یہاں پر دین الحق ہے، الف لام نہیں ہے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی وہ دین کے جو حق کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ساری عصبیتوں کو گرا دو، تم اسلام کی حقانیت کو نہ دیکھو، حق کو ڈھونڈو، جب حق مل جائے گا تو اسلام خود ہی مل جائے گا۔ اب میں اپنے ہندو بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور کرسچن یہاں بیٹھے ہیں تو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام آپ سے کوئی مطالبہ ہی نہیں کر رہا ہے، اسلام آپ سے یہ نہیں کر رہا ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہیں، اسلام آپ سے مطالبہ نہیں کر رہا ہے کہ آپ محمد رسول اللہ کہیں، اسلام آپ سے کسی بات کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے۔ اسلام تو یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنے دماغ کو خالی کیجئے بالکل، اور خالی کرنے کے بعد ستیہ کی تلاش کیجئے، فیکٹ کو ڈھونڈیے، حق کو دیکھیے، جو حق مل جائے اسے قبول کر لیجئے، جو حق ہوگا وہی اسلام ہوگا۔ صلوات اور محمد وعلیہ۔ اب اگر یہ اطلاع صحیح ہے کہ ہندو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں تو وہ بھی ہمارے مہمان ہیں، ذرا ان کے لیے بھی کچھ کہہ دوں۔ کوئی میرے بھائی ہیں، یہ تو دربار اہل بیت ہے، دربار رسول ہے، یہاں سے ہر ایک کو فیض ملنا چاہیے، ہر ایک کی مشکلیں کھلنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن نے حضور کی بات کیا کہی ہے، یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ مسلمانوں کی بات نہیں ہے، لوگوں کی بات ہے۔ یہ حضور رحمت للعالمین ہیں، ان کا کام کیا ہے کہ یہ لوگ زنجیروں میں، جس زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، ان زنجیروں کو یہ کھولتے چلے جاتے ہیں۔ توہم پرستی کی زنجیریں، سپرسٹیشنز کی زنجیریں، ابھی اور بھی زنجیریں وہ کہوں گا بعد میں، آج کر دوں گا تو کل مجمع کم ہو جائے گا، کہوں گا ضرور، میں چھوڑوں گا تھوڑی اس کو۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں اور بلکہ پوری دنیا میں 4-5 سال پہلے ایک معجزہ کہا گیا ہوا، چمتکار جسے ہندی میں کہتے ہیں میریکل، کیا؟ گنیش کی مورتیاں دودھ پیے جا رہی ہیں۔ یہاں بھی ہوا ہوگا، پوری دنیا میں صاحب جنگل کی آگ کی طرح سے منٹوں میں یہ خبر پھیل گئی، اور مندروں میں لائن لگ گئی، دودھ کے پیالے لیے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور گنیش کی مورتیاں جو ماربل کی ہوتی ہیں، سنگ مرمر کی، وہ دودھ پیے جا رہی ہیں۔ برا تو نہیں مانیے گا، ہمارے یہاں جو اخبار چھپتا ہے اس میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے تصویر دیکھی کہ ہم اور اچھے ہندو یہ کہتے کہتے مرے جا رہے ہیں کہ ہندو مسلمان ایک ہو جائیں، ہندو مسلمان ایک ہو جائیں، مگر نہیں ہوتے۔ مگر جب گنیش کی مورتی نے دودھ پینا شروع کیا تو جہاں چوٹیاں ہاتھوں میں پیالہ لیے ہوئے تھیں، وہاں داڑھیاں بھی ہاتھوں میں پیالہ لیے ہوئے، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی تصویر۔
اتنا کمزور ہمارا عقیدہ ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ اتنے معجزوں کے ہم عاشق ہیں اور فدائی ہیں، اور جستجو رہتی ہے کہ کہیں بھی کوئی معجزہ دکھائی دے جائے ہم لائن لگا کھڑے میں ہیں۔ میں نے خود دیکھی تصویر وہ، گول ٹوپی اور داڑھی اور پیالہ ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں۔ جناب جب یہ معجزہ ہوا ہے تو صبح کو لکھنؤ میں دودھ کا بھاؤ تھا 8 روپے لیٹر، اور شام ہوتے ہوتے بھاؤ ہو گیا 80 روپے لیٹر، 10 ٹائمز۔ وہ تو کہیے کہ شام ہوتے ہوتے معلوم ہو گیا کہ دس از آل ہاکس، یہ سب ڈرامے بازی ہے، سب فراڈ ہے، ورنہ اگر ایک آدھ دن اور یہ معجزہ چل جاتا تو ہمارے بچے تو بھوکے مر گئے تھے۔ قصہ ختم ہو گیا۔ اور اس فراڈ پر سے پردہ کس نے ہٹایا؟ میں غلط بات نہیں کہہ سکتا، کسی مسلمان عالم نے پردہ نہیں ہٹایا، بلکہ جو پڑھے لکھے ہندو تھے سائنٹسٹ، انہوں نے پوری ریسرچ کر کے جلدی تڑپڑ کر کے وہ چور پکڑ لیا اور بتا دیا کہ یہ سب فراڈ ہے اور ہاکس ہے۔ دیکھیے میں قرآن مجید میں ایک آیت برابر پڑھا کرتا تھا، اور آپ نے برابر اس آیت کو سماعت فرمایا ہوگا، برابر یہ آیت عنوان کلام قرار دی جاتی ہے، مگر میں اپنا چور آپ کو خود ہی بتا دوں کہ میں ایک آیت پڑھتا تھا، اس سے ملی بھی 3 آیتیں اور تھیں، وہ نہیں پڑھتا تھا کہ میں یہ 3 آیتیں پڑھوں گا لوگ کہیں گے اس کے معنی کیا، تو بتاؤں گا کیا میں؟ ایمان تھا میرا کہ قرآن ہے، میری ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کل سمجھ میں آ جائے گا، میری سمجھ میں نہیں آئے گا، آنے والی نسلوں کی سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ کون سی آیت؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہاں پر آ کے میں بھی رک جاتا تھا اور سب رک جاتے ہیں، مگر یہ آیت یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے، آگے تک چلتا ہے سلسلہ۔ آگے کیا ہے؟ میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ آگے کیا ارشاد ہے؟ اسی سے ملی بھی آیت ہے، وہ پورے تسلسل آیتوں کا، کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اب سلسلہ ختم ہوا کہ میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں کچھ کھلائیں کچھ پلائیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کچھ کھلائیں پلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، کھلانے والے تو ہم ہیں، پلانے والے تو ہم ہیں، رزق دینے والے تو ہم ہیں۔ اب جب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی، اسلام جس میں توحید کا تصور اتنا عرفہ و اعلیٰ اور ریفائن ہے، کتنا ریفائن اور عرفہ و اعلیٰ تصور ہے کہ ایک دعا میں آئے، دعا مشروع ہمارے یہاں ہے، بہترین دعا ہے، بہت مزہ، اس کے جملے میں بتا رہا ہوں توحید سے متعلق، یا من لا یعلم ما ہوا ولا کیف ہوا ولا این ہوا ولا حیث ہوا الا ہو۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب سے ہے، اس کے بارے میں کوئی کچھ جانتا ہی نہیں، جو جانتا ہے بس وہی جانتا ہے۔ کہاں یہ عرفہ و اعلیٰ تصور توحید کا، جس کے معنی ہے کہ اللہ کہتے ہی جو تصور تمہارے ذہن میں آئے سمجھ لو کہ وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے لفظ سے جو بھی جس طرح کے بھی تصور آئے تمہارے ذہن میں سمجھ لو کہ یہ اللہ نہیں، اس کے علاوہ کچھ ہے۔ اب کہاں یہ اتنا عرفہ و اعلیٰ اور ریفائن تصور ہو، کہاں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ تم ہم کو لڈو کھلاؤ۔ ابھی یہ ان کو میچ نہیں کر رہی ہے بات، ہم نہیں چاہتے کہ تم ہم کو دودھ پلاؤ، ابھی تو یہ میچنگ نہیں بات، ایک دوسرے چسپیدہ نہیں ہو رہی، ایک دوسرے سے چپک نہیں رہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ کیا معاملہ ہے بھائی، مگر اطمینان تک کبھی سمجھ میں آئے گا۔ جب یہ چمتکار ہوا اور گنیش جی کی مورتیوں نے بخیال خود دودھ پینا شروع کیا، تب میں نے کہا 1500 برس پہلے یہ آیت اس لیے نازل کی گئی تھی کہ معبود برحق اور معبود باطل کا فرق واضح ہو جائے۔ معبود باطل وہ ہوتے ہیں جو تمہارے بچوں کا دودھ پی جاتے ہیں، معبود برحق وہ ہوتا ہے جو بچے کے ماں کی گود میں آنے سے پہلے اس کی چھاتی میں رزق فراہم کر دیا کرتا ہے۔
ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیں آپ پر. تو اب آپ نے اندازہ کیا، سمجھے آپ، ہندو بھائی بھی سمجھے کہ نہیں سمجھے، اور مسلمان سمجھے کہ نہیں سمجھے، کہ اسلام دین کے آگے عقل کو کیوں رکھ رہا ہے. اس لیے رکھ رہا ہے کہ دنیا کے چتر، کہیں تو ہندی بولنا شروع کر دوں، دنیا کے ہوشیار، دنیا کے چالاک، دنیا کے عیار، دنیا کے مکار لوگ، جن کے دلوں میں مذہب نہ ہو، تمہیں بیوقوف بنانے کے لیے مذہب کی نقابیں اپنے چہروں پر ڈال ڈال کر آ جائیں. تو تمہاری عقل میں اتنی قوت ہونا چاہیے ہے کہ دیکھتے ہی پہچان لو کہ یہ اصلی مذہبی انسان ہے، دیندار ہے، یا دین کے پردے میں کچھ کھیل کھیل رہا ہے. دین کے پردے میں کچھ کھیل کھیل رہا ہے. میں ایک اشارہ کر رہا ہوں، جب بنام دین آپ کو دھوکہ دیا جائے گا، بتا رہا ہوں آپ کو، گرہ میں باندھ لیجئے، جب آپ کے جذبات کو بھڑکایا جائے، جب آپ کے جذبات کو اونچا کیا جائے، جب آپ کے جذبات کو ابھارا جائے، ہوشیار ہو جائیے، وہیں پہ آپ دھوکہ کھائیں گے، وہیں پہ آپ غچہ کھائیں گے. اور جب عقل و خرد کی بات کی جائے، فہم و فراست کی بات کی جائے، معاملہ فہمی کی بات کی جائے، تو آپ سمجھیے کہ یہ دین ہے. سنی حضرات جو میرے بھائی یہاں تشریف فرما ہیں، ان سے کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی زندگی میں 23 برس کی تبلیغی زندگی میں کوئی ایک اقدام رسول کا ایسا بتا دیں کہ جو جذباتی، جو جذبات کے تحت ہو، ایک اقدام بتا دیں. اور شیعہ حضرات سے کہتا ہوں کہ اپنے ائمہ طاہرین کی 250 برس کی زندگی میں، 250 برس کی زندگی میں کوئی ایک اقدام ایسا بتا دیں کہ جو جذبات کے تحت ہو. ہدایت کرنے والا کبھی جذبات کو نہیں ورغلایا کرتا. یہ تو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، یہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں، یہ فراڈ ہوتے ہیں، جو آپ کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں. نجم البلاغہ میں مولا علی نے فرمایا ہے کہ جب میں خطبہ دے رہا ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دشمن سے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، عجیب بات کیا فرماتے ہیں. تو کہا تم لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو فوراً کھڑے ہو کر نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، چلیے یہ وہ ہم کاٹ کے ڈال دیں گے، وہ پیٹ کے ڈال دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. بڑی جوشیلی باتیں کرتے ہیں، اور جب میدان جنگ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے بھاگنے والے وہی ہوتے ہیں. دیکھیے کہیں آپ کے یہاں بھی تو یہی نہیں ہو رہا ہے. سوچئے گا کہ کہیں یہی تو نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کے مختلف رہنما آپ کو بھڑکانے کے بعد کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھما دیں، کسی کے ہاتھ میں، ڈنڈا تو ہم لوگ غریب لوگ لیتے ہیں، آپ کے تو کلاشنکوف سے نیچے بات ہی نہیں ہوتی. چاقو تو ہمارے یہاں چلتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں بھائی. آپ کے ٹی ٹی سے نیچے کم بات ہی نہیں ہوتی. تو ذرا غور کریں سب لوگ، میں لمحہ فکر دے رہا ہوں آپ کو کہ جو آپ کو لڑنے، لڑانے اور کاٹنے اور کٹنے کے لیے بھیج دیا کرتے ہیں، وہ خود بھی کبھی میدان جہاد میں تشریف لاتے ہیں. اگر وہ بھی آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ مخلص ہیں، چاہے غلط راستے پہ ہوں. اور اگر ایسے موقع پر گھر میں آ کے اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نہیں رہیں گے تو اسلام کو کون سنبھالے گا، تو ان سے ذرا سا کسی بھی فرقے کے ہوں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. رسول نے کبھی جہاد نہیں کیا. جہاد اس لیے کیا کہ اللہ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا تھا.
مگر مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں لما حمی الوطیس، فرماتے ہیں پوری رسول کی سیرت یہ رہی ہے، پوری زندگی کی سیرت یہ ہے کہ جب جنگ کا تنور گرم ہو جاتا تھا اور بڑے بڑے بہادر میدان جنگ سے ہٹنے کی سوچتے رہتے تھے، تو ہم یہ مولا فرماتے ہیں تو ہم کو رسول کے، فرماتے ہیں کہ دشمن سے سب سے زیادہ قریب ہم رسول کو پاتے تھے، اور آپ کے ثبات قدم کو دیکھ کر ہمیں ثبات کا سبق ملتا تھا۔ دیکھیں آپ نے، تو جو مخلص ہوگا، جس کو اپنے نظریات پر یقین ہوگا، پہلے انسان کا دل بھاگتا ہے پھر پاؤں بھاگتے ہیں، اور جس کا دل مضبوط ہوتا ہے وہ میدان سے کبھی وہ آگے آگے رہتا ہے۔ مولا علی کی بھی یہی شان تھی، آپ جانتے ہی ہیں، اور بھی تھے بہت سے صحابہ اکرام جن کی سیرت کو آپ پڑھیں۔ حضرت ابو دجانہ انصاری بنی ہاشم میں نہیں تھے، انصاری تھے، مدینے کے رہنے والے تھے، مگر احد میں ان کی شجاعت، اللہ اکبر، ان کی شجاعت کارنامہ آپ پڑھیے کس طرح سے لڑے ہیں۔ جس وقت کے حالات بگڑے ہیں تو جنگ کے سنبھالنے والوں میں علی کے ساتھ اور کون کون دو چار جو افراد تھے، اس میں حضرت ابو دجانہ انصاری، اور اتنا لڑے اتنا لڑے اتنا لڑے کہ تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹ گئی بھائی، تلوار ٹوٹ گئی مگر دل نہیں ٹوٹا۔ حضور کے پاس آئے، حضور کیسے جہاد کروں؟ تلوار نے ساتھ چھوڑ دیا، کہاں سے رہوں؟ حضور نے کہا یہ نیچے کیا پڑا ہوا ہے؟ نیچے کیا پڑا ہوا ہے؟ کہا یہ کھجور کی ٹہنی پڑی ہوئی ہے، سوکھی بھی وہ بھی، کہا اسے اٹھاؤ، اسے اٹھاؤ۔ حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سوکھی ہوئی ٹہنی اٹھائی، کہا میرے ہاتھ میں دو، ہاتھ میں آئی، رسول نے یوں اور یوں کیا، اور وہ موسیٰ کا اعجاز تھا کہ ہاتھ کا عصا اژدہا بنا، یہ حضور کا اعجاز تھا کہ وہ ٹہنی تلوار میں تبدیل ہوئی، کہا لو یہ تلوار لے کر جاؤ، جنگ کرو، پھر بھرپور حملہ، اور واقعات نہیں پڑھنا آپ کے سامنے۔ اور پھر یہی حادثہ مولا علی کے ساتھ ہوا، ان کی بھی تلوار ٹوٹ گئی اسی عہد میں، اور وہ بھی آئے، حضور تلوار ہی ٹوٹ گئی، کہاں سے لڑوں؟ اب آپ تاریخ کو پڑھیں، ان سے نہیں کہتے کہ دیکھو کوئی ٹہنی پڑی ہے سوکھی ہوئی کھجور کی، جب حضرت ابو دجانہ تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو زمین میں سوکھی ٹہنی پڑی، اس کو اٹھاؤ، زمین کی بات ہوتی ہے۔ اور جب علی آ کر کہتے ہیں کہ حضور تلوار ٹوٹ گئی، تو اب ان کی حضور کی نظر زمین کی طرف نہیں، اب آسمان کی طرف ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں، اور جبرائیل چلے اور وہ تلوار اتری جس کا نام ہے ذوالفقار، آئے وہ تلوار لے کر، اور شان میں سند بھی لے کر آئے کہ لا فتح الا علی۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ فرات۔ تو اب اصلی سبب کیا تھے تو حضوری بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ انصاری بڑا عظیم مرتبہ ان کا، مگر ان کو ایک سوکھی ہوئی کھجور کی شاخ کو تلوار بنا کر دے دیا، اور ان کے لیے ادھر سے تلوار۔ شاید وجہ یہ ہو کہ زمین کی تلوار ابو تراب کے ہاتھ میں کام دے نہیں سکتی، کتنی ہی مضبوط ہوتی مگر علی کے وار کی گرانی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے ان کی تلوار ادھر سے منوائی گئی۔ بس برادران عزیز، تو آج کی مجلس کا میسج کیا ہے؟ عقل کو آگے رکھیے، نعروں سے پرہیز کیجیے، جذباتیت کا شکار نہ ہوئیے،
جو آدمی اونچے اونچے نعرے لگائے اس سے ذرا ہوشیار ہو جائیے، جو بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کرے اس سے ذرا سا بی کیئرفل، تھوڑا سا ہوشیار ہے۔ جو لوگ کسی بھی لائن میں، دیکھیں میری زندگی کا تجربہ ہے، جو لوگ بھی کسی بھی لائن میں ایب نارمل ہوں، ذرا سا ہوشیار ہو جائیے۔ صحیح آدمی ہمیشہ کسی بھی فیلڈ میں وہ نارمل ہوتا ہے، ایب نارمل نہیں ہوتا۔ ایب نارمل آدمی اس کے پیچھے گڑبڑیں ہوتی ہیں۔ یہ کربلا ہے کہ جس کا فیض ہے، جو میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہندو بھائی، ان کو ہی میں نے بتایا، وہ بھی اپنے دھرم پر ہیں، ہم نہیں کہتے مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کو دھرم کے نام پر ان کے جذبات کو بھڑکا کر ان کو ان کے مذہب سے دور نہ کیا جائے، بیوقوف نہ بنایا جائے۔ اور مسلمانوں کو تو پہلا فریضہ ہے کہ دین کے آگے آگے عقل کو رکھیں، فہم فراست کو رکھیں، تدبر کو رکھیں، معاملہ فہمی کو رکھیں، حال کو نہ دیکھیں، مستقبل کو دیکھیں۔ دیکھیے مستقبل کو دیکھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ ایک طرف ایسی حکومت ہو جس کا ایک سرا اسپین میں ہے اور دوسرا سرا سندھ میں ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کو ہرانے کے لیے اٹھے ہیں، کل 72 آدمی اٹھے ہیں، جس میں بوڑھے بھی ہوں، بچے بھی ہوں، تو ہم توبہ، تو آپ کیا، آپ یہ پاگل ہو گئے لوگ کیا بھائی؟ یہی تو آپ کہیں گے نا، مگر نتیجہ کیا آپ کے سامنے آیا کہ وہ 72 تو یہ طے کر کے آئے ہی تھے کہ ہمیں شہید ہونا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی بھی جنگ ہو رہی ہے، دشمن کا ایک ٹینک سامنے سے آ رہا ہے اور وہ ٹینک بہت نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ایک آدمی نے ڈائنامائٹ یہاں کمر میں باندھا اور دوڑ کے جا کے اس ٹینک کے آگے اپنے کو گرا دیا اور دھماکہ ہوا، وہ اڑ گیا، مگر ساتھ میں ٹینک بھی اڑ گیا، تو آپ کیا کہیں کہ وہ آدمی ہارا یا جیتا؟ اس نے جان دے دی مگر سینکڑوں کو مرنے سے بچا لیا، ایک جان کے عوض میں سینکڑوں کو اس نے بچا لیا، ورنہ وہ ٹینک نہ معلوم کیا قیامت ڈھا دیتا۔ تو ایک ٹینک کو اگر ایک آدمی اڑا دے تو اسے نشان حیدر مل جائے، اور جس نے پوری حکومت کو اڑا دیا، وہ حکومت کے جو اسپین سے لے کر سندھ تک چھائی ہوئی تھی، اسے کون سا نشان دیا جا سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی نشان ایسا نہیں کہ جو اسے دیا جا سکے، بس اس کو اللہ نے ایک نشان دیا، وہ نشان کیا ہے کہ کوئی بھی مردہ قوم دنیا کی اگر حسین کا دامن پکڑ کر کھڑی ہو جائے گی تو اللہ اس کو زندہ کر دے گا، اس میں زندگی کی لہر دوڑا دے گا۔ جو میں نے شاید عرض کیا تھا پرسوں آپ کے سامنے، حضرت مولانا ابو الحسن الندوی دیوبندی مکتب فکر کے اپنے دور کے دنیا اسلام کے سب سے بڑے عالم تھے، دنیا اسلام کے سب سے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے بڑے جلسے میں بات کہی تھی کہ مسلمانوں پر اس وقت وہ وقت پڑا ہے کہ ایسا وقت کبھی نہیں پڑا تھا، اور اس وقت انہیں کوفے اور دمشق کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کربلا کی طرف دیکھنا چاہیے۔ عرض کیا تھا میں نے آپ کے سامنے، تو کربلا کی طرف دیکھیے، یہاں سے آپ کو زندگی کا سبق ملے گا۔ کربلا کا لشکر موت شکن ہے، ٹینک شکن ہونا اور بات ہے، موت شکن ہونا اور بات ہے۔ بس عزادارہ نے حسین، کون سی وہ شے تھی کہ جس کو کربلا میں زندہ نہیں کیا؟ کیا نماز کو زندہ نہیں کیا؟ دیکھیے حسین کس کو لے کر آئے تھے؟ ہم ایک تقابل آپ کے سامنے، ممکن ہے مجلس میں آج 2-3 منٹ آگے بڑھ جائیں، صرف 2-3 منٹ۔ جنگ صفین میں بڑی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے کہ نماز ظہر کا وقت آیا تو حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا حضرت ابن عباس سے کہ مصلی بچھا دو، نماز پڑھوں گا۔ تو ابن عباس نے کہا کہ یا علی، یہ نماز کا وقت نہیں ہے، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ کہا ابن عباس، مجھے تم سے توقع نہیں تھی کہ تم یہ جملہ کہو گے، اسی نماز کے لیے تو ہم جنگ کر رہے ہیں۔ اب تقابل کروں آپ کے سامنے،
جنگ صفین میں حضرت ابن عباس معمولی آدمی نہیں ہیں، بہت بزرگ شخصیت ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا نماز نہ پڑھیے، اور علی فرمانے کہ اسی نماز کے لیے تو ہم جنگ کرتے ہیں۔ کربلا کئی کے حالات صفین سے 1000 گنا زیادہ خطرناک تھے۔ وہاں ایک طرف 90,000 کا لشکر تھا، ایک طرف 1,20,000 کا لشکر تھا، یہاں ایک طرف کم سے کم 30,000 کا لشکر تھا، دوسری طرف کل 72 آدمی تھے۔ مگر یہاں جب ظہر کا وقت آتا ہے تو قبل اس کے کہ امام فرمائیں، آپ کا ایک سپاہی ابو ثمامہ سداوی کہتے ہیں مولا نماز کا وقت آ گیا۔ امام نے نظر اٹھا کر آفتاب کو دیکھا، کہا نام ھذا اول وقتھا ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین۔ ابو ثمامہ ہاں بس ابھی نماز کا وقت آیا ہے، ابھی نماز کا وقت آیا، تم نے نماز کو اس ہنگامے میں یاد رکھا، اس موت کے بازار میں تم نے نماز کو یاد رکھا، اللہ تمہارا شمار ذاکرین میں کرے۔ اچھا ان سے کوئی جنگ کو روک دے، ہم بھی نماز پڑھ لیں، یہ بھی نماز پڑھ لیں۔ آگے بڑھنے کے بعد کہا خطاب کر کے جنگ روک دو، ادھر سے جواب ملا وہ میں نقل نہیں کر سکتا۔ بس حضرت حبیب نے مظاہر کہ جواب سے آپ سنیں کو ادھر سے کیا جواب دیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ پسر زن زانیہ تیری نماز قبول ہو اور فرزند فاطمہ کی نماز قبول ہو۔ جواب مل گیا کہ جنگ نہیں رکے گی۔ تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے جنگ نہیں رکے گی، تو یہ تو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ نماز کی تمہاری نظروں میں کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے، باقی رسول کا نماز تھا تو نماز پڑھے گا۔ تیر برستے ہیں برستے رہیں، نیزے چلتے ہیں چلتے رہیں، لاشیں گرتی ہیں گرتی رہیں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آپ نے حضرت سعید بن عبداللہ اور حضرت زہیر قین سے حکم دیا کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور بقیہ جو صحابی بچ گئے تھے کہا تم میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، میں نماز پڑھتا ہوں، بس زیادہ 2 منٹ کی زحمت۔ یہ دونوں صحابی آگے بڑھ کر کھڑے ہو گئے اور امام کے بقیہ صحابی پیچھے آ گئے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ لشکر یزیدی یہ بات جانتا ہے کہ حسین پر قابو پانا کوئی بہت آسان بات نہیں ہے، تو ان کا یہ گولڈن چانس ہے، یہ سنہرا موقع ہے، اس وقت حسین نماز پڑھ رہے ہیں، جتنے حملے کر سکتے ہو کر لو۔ اب تیر آ رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، مگر حسین کے یہ دونوں سپاہی برستے ہوئے تیروں کو اپنے چہرے پر، اپنے بازوؤں پر، اپنے سینے پر، اپنے پہلوؤں پر روک رہے ہیں، بس زیادہ تصور کیجیے گا، روک رہے ہیں۔ اتنے تیر پڑ چکے تھے سعید کے اور اتنے نیزے لگ چکے تھے کہ ظاہری اعتبار سے تو ان کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہاں ایک نازک مسئلہ تھا۔ نازک مسئلہ تھا کہ امام نے کہا تھا کہ میرے سامنے اس وقت تک کھڑے رہو جب تک میری نماز ختم نہ ہو جائے۔ اب چونکہ امام نے فرمایا تھا کہ جب تک میری نماز ختم نہ ہو جائے، تو گویا سعید جاتی ہوئی روح کو روک رہے تھے کہ میرے امام نے کہا کہ جب تک نماز ختم نہ ہو جائے میں کھڑا رہوں، تو جب تک امام السلام علیکم نہ کہہ لیں، اے میری روح میرے جسم کو چھوڑنا نہیں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جیسے امام نے فرمایا سلام پھیرا، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویسے ہی سعید کی آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ بس فرزند رسول آپ کی نماز تمام ہوئی، میرا فریضہ ادا ہو گیا۔ اور اب اس کے بعد آپ نماز کے بعد تعقیبات پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں اور عاد و وداع پڑھتے ہیں۔ حسین کے تعقیبات کیا تھے کہ حسین آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد سعید کا سر اٹھا کر زانوں پر رکھا، وہ سعید کی زبان پر آیا وفیت یا ابا عبداللہ، فاطمہ کے لال کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟ حسین نے کہا ہاں خوب ادا کیا، میں بھی راضی اور میرا خدا بھی راضی۔ میں اس منزل پر علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم جو فرمایا کرتے تھے وہ جملہ میں ضرور عرض کرتا ہوں، اسی کو عرض کر کے آپ کی زحمتیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حسین اپنے سپاہی کا سر اپنے زانوں پر لیے بیٹھے ہیں کہ ایک مرتبہ سعید نے کہا مولا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی میرے دہنے ہاتھ کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہا سعید یہ میرے دادا حمزہ ہیں، سلام کرو۔ کہا مولا اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی میرے بائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔
کہا کہ میرے بابا ہیں علی، سلام کرو۔ کہا مولا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی میرے سرہانے کھڑا ہو گیا آ کر۔ کہا کہ یہ میرے نانا ہیں، نانا یہ کربلا میں موجود ہیں، سلام کر سلام کر۔ اور اس کے بعد بس مجلس ختم ہو گئی۔ کہا کہ مولا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی میرے پاؤں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کہا سعید پاؤں اپنے جلدی سمیٹ، جلدی سمیٹ، یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے کہ جو تیرے استقبال کے لیے جنت سے آ رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، 2-3 گزارشیں 1 منٹ میں ختم ہو جائیں گی۔ پہلی بات تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہے، آپ حضرات یہ آپ سب عزادار ہیں مولا کے، اور یہ فرش عزا ہے۔ ہر انسان کا یہ فریضہ ہے کہ جب وہ فرش عزا سے اٹھے تو اس کے پہلو میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے جوتی لیے ہوئے، اس کی جوتی اٹھا لے اور لے جا کر باہر رکھ دے۔ اس میں بہت اجر ہے۔ آپ کو امام زین العابدین کی روایت معلوم ہوگی کہ آپ مجلس میں آتے تھے تو عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے میں بھی یہی کروں گا اگر مجھے موقع ملا، آپ نے دیا موقع کہ میں کسی عزادار کی جوتی اٹھا کر فرش عزا سے وہاں پر رکھوں گا، وہاں رکھوں گا۔ یہ فرش عزا، اس پر جوتیاں پہن کے چلنا مناسب نہیں ہے۔ تو ایک آدمی دوسرے آدمی کی جوتیاں اٹھائے تاکہ جناب زہرا کی انشاءاللہ شفاعت اس کو نصیب ہو۔ اس کے بعد روشنی کم ہو رہی ہے میرے لیے۔ کچھ حضرات ہیں جن کے ایصال ثواب کے لیے آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کریں، میں نام بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محمد علی بھائی رام جی، برکت علی حاجی علی محمد، مرحومہ حاجیانی خیر النساء بائی، مرحوم شہید حمید علی بھوجانی اور شہداء کراچی، اور تمام سابق صدور اور سیکریٹری جو مرحوم ہو چکے ہیں، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ اور اسی طرح سے جن حضرات نے ماہ محرم میں اور ماہ رمضان میں اس عزا خانے میں اور سینٹر میں اور قبرستان میں تعاون فرمایا ہے زینبیہ پروجیکٹ حصے میں، ان میں سے جو حضرات مرحوم ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ اور میرے استاد محترم مولانا منظور حسین صاحب قبلہ جو یہاں تھے، میرے استاد تھے وہ، ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی آپ حضرات سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ اور مجید بھائی اور شیر علی بھائی، علی محسن بھائی، حیدر علی بھائی، حسین علی بھائی اور دیگر تمام بیماروں کی صحتیابی کے لیے خاص طور پر دعا فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا مولا یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم وعلی الائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین من بنیک، السلام علیکم وعلی المستشہدین بین یدیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجام، السلام علیکم یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ رضا راضی بالقدر والقضاء حجت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأمر والعصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا الله من أنصارك وأعوانك. الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چند ضروری اعلانات سماعت فرمائیں. کل بروز جمعہ 6 محرم الحرام رات